ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ گھنے جنگل میں رستہ بھٹک چکے ہیں، چاروں طرف گہرا اندھیرا پھیلا ہوا ہے۔ اچانک درختوں کے درمیان آپ کو رہنے کی ایک چھوٹی سی جگہ نظر آتی ہے۔ آپ احتیاط سے وہاں پہنچتے ہیں، مگر اندر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ آپ یہی سوچتے ہیں کہ شاید یہ جگہ کافی عرصے سے خالی پڑی ہے، لیکن پھر اچانک خاموشی ٹوٹتی ہے۔ چند لمحوں بعد اسی سنسان جگہ سے پراسرار آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسی آوازیں جن کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس لمحے آپ کیا کریں گے؟ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے۔ یہ کہانی ہمیں حیدرآباد سے بلال نے بھیجی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرا ایک دوست انڈونیشیا میں رہتا ہے جس کا نام احمد رضوان ہے۔ اسے پہاڑوں میں گھومنے اور نئی جگہ دریافت کرنے کا بے حد شوق ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھے اپنی زندگی کا ایک ایسا پراسرار واقعہ سنایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ کہانی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے، اسی لیے میں یہ واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آئیے اب یہ پوری کہانی احمد رضوان کی اپنی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام احمد رضوان ہے، میری عمر 40 سال ہے اور میں انڈونیشیا کے شہر میڈان میں رہتا ہوں۔ ہائیکنگ ہمیشہ سے میری سب سے بڑی دلچسپی رہی ہے۔ جب بھی مجھے فرصت ملتی دوستوں کے ساتھ پہاڑوں اور گھنے جنگلات کا رخ کرتا، کیونکہ فطرت کے درمیان گزرا ہوا وقت ہر بار ایک الگ ہی سکون دے جاتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں، یہ 2016 کی بات ہے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ کافی عرصے سے ہائیکنگ نہیں کی، اس لیے میں نے اپنے چند دوستوں سے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن وہ سب اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے میرے ساتھ چل نہ سکے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس بار اکیلا ہی ایک دن کے لیے ہائیکنگ پر نکل جاؤں۔ اگلی صبح میں نے اپنے بیگ میں ضروری سامان، کچھ کھانا، پانی کی بوتل، ایک ٹارچ اور فرسٹ ایڈ کٹ رکھی۔ پھر گننگ لیزر نیشنل پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے میں 2 مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جا چکا تھا، لیکن اتنی دور اکیلے جانا میرے لیے پہلی بار تھا۔ میں میدان سے بکٹ لاونگ پہنچا اور اپنی گاڑی پارک کر دی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے زیادہ تر ہائیکرز گننگ لیزر نیشنل پارک کا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ موسم خوشگوار تھا، ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی اور آسمان پر بادلوں کی ایک ہلکی تہہ چھائی ہوئی تھی۔ ہر چیز ایک بہترین ہائیکنگ کے دن کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے چلنا شروع کیا، یا یوں کہوں کہ چند ہی منٹوں میں جنگل کے حسن میں کھو گیا۔ راستے کے دونوں طرف آسمان کو چھوتے درخت کھڑے تھے اور ان کے درمیان گھنی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف فطرت کی خاموشی تھی جسے صرف پرندوں کی آوازیں توڑ رہی تھی۔ شروع میں راستے میں مجھے چند دوسرے ہائیکرز بھی ملے، لیکن آہستہ آہستہ سب مختلف پگڈنڈیوں پر مڑ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد میں جنگل میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ مجھے اس بات سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں خود کو ایک تجربہ کار ہائیکر سمجھتا تھا۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ میں آہستہ آہستہ پہاڑی رستوں پر چلتا رہا، جہاں کوئی خوبصورت منظر نظر آتا وہاں رک جاتا، کبھی کسی اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر نیچے پھیلی ہوئی وادی کو دیکھتا، تو کبھی جنگل کی خاموشی کو محسوس کرتا۔ ان دلکش مناظر نے مجھے اس قدر اپنے سحر میں لے لیا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا دن گزر گیا۔ اس دوران نہ کوئی خطرہ محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن پھر سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور گاڑی کی طرف واپس جانے کے لیے چل پڑا۔ شروع کے چند منٹ تو سب کچھ معمول کے مطابق لگتا تھا، مگر پھر اچانک ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ راستہ ویسا نہیں تھا جیسا آتے وقت تھا۔ درخت ایک دوسرے سے مختلف دکھائی دینے لگے، آس پاس کا ماحول بھی اجنبی سا محسوس ہونے لگا۔ میں چند لمحوں کے لیے وہی رک گیا اور خود سے سوال کیا، کیا میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں یا پھر غلط رستہ اختیار کر چکا ہوں؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید مسلسل چلنے کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے، اسی لیے سب کچھ مختلف محسوس ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ چلنے لگا، لیکن ہر گزرتے قدم کے ساتھ دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انجان راستے، بدلتے ہوئے مناظر اور ہر طرف پھیلی ہوئی خاموشی اب ایک ہی بات کا اشارہ دے رہے تھے، شاید میں جنگل میں رستہ بھٹک چکا تھا۔ یہ خیالاتی قدم بے اختیار رک گئے۔ چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر ہر سمت ایک جیسے درخت، ایک جیسی جھاڑیاں اور ایک جیسے سنسان راستے دکھائی دے رہے تھے۔ جتنا زیادہ میں سمجھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ سردی بھی اب پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔
لیکن وہاں کڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی اور اندازے سے ایک سمت کا انتخاب کیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر جتنا آگے جاتا دل میں اتنا ہی یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ راستہ غلط ہے۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ پریشانی کی کئی وجوہات تھی۔ شام تیزی سے ڈل رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر اندھیرا ہونے سے پہلے میں جنگل سے نہ نکل سکا تو رات انہی پہاڑوں میں گزارنی پڑے گی۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک خیال یہ تھا کہ کہیں بھٹکتے بھٹکتے ایسے علاقے میں نہ پہنچ جاؤں جہاں جنگلی جانور موجود ہو۔ اوپر سے بڑھتی ہوئی سردی جسم کی طاقت بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ ایک طرف قدم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری طرف پہاڑوں کے درمیان روشنی ہر لمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ چندی دیر پہلے یہی خاموش جنگل بے حد پرسکون لگ رہا تھا، مگر اب یہی خاموشی دل پر بوجھ بننے لگی تھی۔ جب گھبراہٹ بڑھنے لگی تو میں نے موبائل نکال کر سگنل چیک کیے، لیکن اس ویرانے میں نیٹ ورک کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نقشہ بھی کوئی خاص مدد نہ کر سکا۔ گھنے جنگل کے درمیان ہر راستہ ایک جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات مکمل طور پر اتر آئی۔ اب سہارا صرف ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ اس لمحے میں نے ٹارچ کی روشنی گما کر دیکھا۔ جہاں تک روشنی پہنچتی وہاں صرف درختوں کے تنے، گھنی جھاڑیاں اور بے نام پگڈنڈیاں نظر آتی۔ اسی لمحے احساس ہوا کہ اندھیرے میں مزید آگے بڑھنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ پہاڑی جنگل میں ایک غلط قدم کسی گہری کائی یا خطرناک ڈلوان تک لے جا سکتا تھا۔ اب ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، رات کہاں گزاری جائے۔ کسی بھی قیمت پر ایسی جگہ تلاش کرنا ضروری تھا جہاں صبح ہونے تک سردی اور جنگلی جانوروں سے کچھ تحفظ مل سکے۔ اسی امید میں درختوں کے درمیان نظریں دوڑاتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دور ایک دھندلا سا سایہ دکھائی دیا۔ پہلے تو یہی لگا کہ شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خوف، تکن اور اندھیرا مل کر اکثر انسان کو وہ چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ میں چند لمحے وہی کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے اسی طرف بڑھنے لگا۔ جو فاصلہ کم ہوتا گیا وہ دھندلا سا سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ وہ ایک پرانی لکڑی کی جھونپڑی تھی۔ اس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ لکڑی کے دروازے میں گہری دراڑیں پڑ چکی تھی، چھت کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی، جب گرد گرد اگی ہوئی گھاس اور جنگلی جھاڑیوں سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ برسوں سے وہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے سامنے وہ ویران جھونپڑی تھی اور میرے پیچھے اندھیرے میں ڈوبا ہوا بے انتہا جنگل۔ ایک طرف نامعلوم خطرات تھے اور دوسری طرف ایک ایسی جگہ جو کم از کم رات بھر کے لیے سردی اور جنگلی جانوروں سے عارضی پناہ دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی ٹارچ کی طرف دیکھا۔ اس کی روشنی اب بمشکل چند قدم تک پہنچ رہی تھی۔ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے ہمت کی، آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید اندر کوئی موجود ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوسری بار دروازہ کھٹکھٹایا اور قدرے بلند آواز میں پکارا، کوئی ہے اندر؟ اس بار بھی جواب میں صرف خاموشی ملی۔ میں چند لمحے وہی کھڑا انتظار کرتا رہا، پھر احتیاط سے ہاتھ بڑھایا اور دروازے کو آہستہ سے دھکیلا۔ پرانا لکڑی کا دروازہ ایک لمبی، بھاری اور خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور احتیاط سے جھونپڑی کے اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب منظر سامنے تھا۔ باہر سے جو جھونپڑی برسوں پرانی، ٹوٹی پوٹی اور ویران دکھائی دے رہی تھی، اندر سے وہ حیرت انگیز حد تک صاف اور ترتیب میں تھی۔ سب سے پہلے نظر کمرے کے درمیان رکھے ایک بستر پر پڑی۔ وہ بستر بالکل صاف ستھرا تھا، جیسے کسی نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے درست کیا ہو۔ چادر پر کوئی شکن نہیں تھی اور تکیہ بھی بالکل اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سنسان جنگل کے بیچ موجود اس پرانی جھونپڑی میں یہ سب کیسے ممکن تھا۔ ذہن میں کئی سوال اٹھنے لگے، لیکن اس وقت ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے سے زیادہ ضروری رات گزارنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنا تھا۔ پورا دن پہاڑوں میں چلنے کے بعد جسم پوری طرح تک چکا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، سردی بڑھ رہی تھی اور جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی موجود تھا۔ ایسے حالات میں یہ جھونپڑی کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دل کو تسلی دی کہ شاید کوئی مقامی شخص کبھی کبھار یہاں آ کر قیام کرتا ہوگا۔ اگر وہ واپس آیا تو میں اپنی مجبوری بتا دوں گا۔ امید تھی کہ میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے بیگ ایک طرف رکھا، جوتے اتارے اور تیزی سے بستر پر لیٹ گیا۔
नरम बिस्तर ने चंद ही लम्हों में दिन भर की थकान को कुछ कम कर दिया। बाहर से मुसलसल अजीब आवाजें आ रही थी। गौर से सुना तो अंदाजा हुआ कि तेज हवा दरख्तों से टकरा रही है। अर्जोंके के साथ झोंपड़ी की पुरानी लकड़ियां चरचराती और वो आवाजें खामोश कमरे में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देती। मैंने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कितनी देर गुजरी होगी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से मेरा कंधा हिलाकर मुझे जगा दिया हो। मेरी आंखें फौरन खुल गई। उस वक्त मेरी सांसें तेज चल रही थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने फौरन टार्च उठाई और उसकी कम मोती हुई रोशनी को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, लेकिन मेरे अलावा कमरे में कोई और नहीं था। चंद लम्हों तक मैं खुद को यही समझाता रहा कि शायद ये सिर्फ एक ख्वाब था या फिर पूरे दिन की थकान और ज़हनी दबाव की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ होगा। लेकिन जो भी था, अब मेरी नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरे लेटते ही मुझे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई सिसकियां ले लेकर रो रही हो। कभी आवाज करीब से आती सुनाई देती तो कभी दूर जंगल से। मैंने घबराकर दोबारा टार्च रोशन की। हैरत अंगेज तौर पर इस बार टार्च की रोशनी ऐसे तेज हो चुकी थी जैसे फुल चार्ज हो। उस वक्त मेरा ध्यान टार्च की रोशनी पर नहीं गई, बल्कि मेरा ध्यान सिसकियों की तरफ था। अब की बार भी वहां कोई मौजूद नहीं था, मगर आवाजें मुसलसल आ रही थी। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। इसी दौरान मेरी नजर दीवारों पर गई। वहां बहुत सी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। वो हाथ से बनाई गई अजीब व गरीब तस्वीर थी। उनमें चंद लोग खड़े थे। उनके ड्रेसेस देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत पुराने दौर के लोग हो, जबकि कुछ किरदारों की आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी बनाई गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह थी कि हर तस्वीर में मौजूद शख्स की नजरें सीधी मेरी तरफ थी। जिस तरफ भी मैं हरकत करता, ऐसा महसूस होता जैसे उन तस्वीरों की आंखें मेरा ताक़ुब कर रही हो। मैं काफी देर तक अपने बिस्तर पर खामोश बैठा उन तस्वीर को देखता रहा। फिर खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सिर्फ मुसव्विर का अंदाज हो। कुछ फनकार तस्वीरों को इस तरह बनाते हैं कि देखने वाले को महसूस होता है जैसे आंखें हर जाविये से उसी को देख रही है। ये सोचकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अंदर छुपा खौफ खत्म नहीं हो रहा था। एक अजीब सा एहसास मुसलसल मौजूद था। ऐसा एहसास जैसे उस झोंपड़ी में सिर्फ मैं अकेला नहीं था। दिल बार बार यही कह रहा था कि उन तस्वीरों से नजरें हटा लूं, लेकिन निगाहें खुद ब खुद दोबारा उन्हीं पर जा ठहरती। मैंने फौरन खुद से कहा कि यह सब तकन, अंधेरे और खौफ का असर है। इन ख्यालात में उलझने के बजाय बेहतर यही है कि आराम किया जाए। ये सोचकर मैंने कंबल ओढ़ा, आंखें बंद की और खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा। बाहर तेज हवा मुसलसल दरख्तों से टकरा रही थी। कभी झोंपड़ी की पुरानी लकड़ियां चरचराती और कभी यूं महसूस होता जैसे कोई धीरे धीरे बाहर चल रहा हो। काफी देर तक उन्हीं खौफनाक आवाजों से मैं डरता रहा। आखिरकार तकन की वजह से मेरी आंखें बोझल होने लगी और मैं गहरी नींद में चला गया। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। शुरू में मुझे लगा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने मुझे जोर से झंझोड़ कर उठा दिया। मैं फौरन अड़बड़ा कर उठ बैठा। आंखें खोली तो मेरे सामने एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गया। फौरन उठकर बैठा और बोला, मुझे माफ कर दे, मैं बगैर इजाजत के आपकी जगह पर सो गया था। उसने चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा, फिर बोला, तुम्हें यहां नहीं सोना चाहिए था। मैंने दोबारा मुआजरत की तो उसने दीवारों पर लगी तस्वीरों की तरफ इशारा किया और कहा, उन तस्वीरों को हाथ मत लगाना, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरे जहन में कई सवाल पैदा हुए। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूं, कल वापस आऊंगा। ये कहकर वो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि अब शायद सुकून से दोबारा सो सकूंगा, लेकिन जैसे ही दोबारा बिस्तर पर लेटा, अचानक मुझे एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़कर बिस्तर से उठाकर दूर फेंक दिया हो। मैं खौफजदा होकर उठा और दरवाजे की तरफ भागने लगा, लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। अगले ही लम्हे एक नामालूम ताकत ने मुझे दोबारा उठाया और हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी। घड़ी देखी तो दिन के तकरीबन 12 बज रहे थे। मुझे मेरे कमर और गर्दन के पास दर्द का एहसास हो रहा था।
وہ بتاتے ہیں چند لمحوں تک مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میں کہاں ہوں۔ پھر اچانک گزشتہ رات کے تمام مناظر ایک ایک کر کے میرے ذہن میں آنے لگے۔ ویران جنگل، پرانی جھونپڑی، دیواروں پر لگی وہ عجیب تصویریں اور وہ پراسرار بوڑھا، یہ سب یاد آتے ہی میری نظریں بے اختیار دیواروں کی طرف اٹھ گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ جہاں رات بھر وہ خوفناک تصویریں لگی ہوئی تھی، وہاں اب ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی اور دوبارہ دیوار کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی وہی منظر تھا۔ ان تصویروں کی جگہ صرف 3 کھڑکیاں تھیں، 3 ایسی کھڑکیاں جو گزشتہ رات اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ حیرت اور خوف نے جیسے میرے پورے جسم کو ساکت کر دیا تھا۔ میں چند لمحے وہی کھڑا دیواروں کو دیکھتا رہا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ رات بھر جن تصویروں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ آخرکار میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، پسلن بھی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہر حال میں اس پراسرار جھونپڑی سے دور جانا چاہتا تھا۔ میں تیزی سے چلنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن رستے میں ایک بھی انسان نظر نہیں آیا۔ تب مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید میں اب بھی جنگل کے کسی غلط حصے میں بھٹک رہا ہوں۔ میں نے دائیں طرف مڑ کر ایک نئی سمت اختیار کی۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ اچانک بچوں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ آوازیں اتنی واضح تھی کہ مجھے یقین ہو گیا قریبی کوئی آبادی ضرور ہوگی۔ میرے دل میں امید جاگ اٹھی، اس لیے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے انہی آوازوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے قدم وہی رک گئے۔ میرے سامنے صرف خاموش جنگل تھا۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ وہ آوازیں جیسے ایک لمحے میں ہوا میں تیلیل ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ پراسرار قوت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ اس کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل چلتا رہا۔ گھنٹے گزرتے گئے لیکن جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ ہر لمحہ یہی لگنے لگا کہ میں باہر نکلنے کے بجائے مزید اندر جا رہا ہوں۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ آخرکار میری ہمت جواب دے گئی۔ میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں اس جنگل سے زندہ واپس نہیں جا سکوں گا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میری چٹیس مجھے کسی آنے والے خطرے سے خبردار کر رہی تھی۔ اسی لمحے اچانک درختوں کے درمیان 2 نوجوان میری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے دل نے فوراً یہی کہا کہ شاید یہ انسان نہیں ہے، یہ بھی اسی جنگل کی کوئی پراسرار مخلوق ہے جو اب میری طرف بڑھ رہی ہے۔ خوف کے مارے میں فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چندی لمحوں بعد ان دونوں نے ٹارچ کی روشنی میری طرف ڈالی۔ تیز روشنی اچانک میرے چہرے پر پڑی تو میں گھبراہٹ کے عالم میں بے اختیار زور سے چیخ پڑا۔ میری چیخ سنتے ہی وہ دونوں بری طرح گھبرا گئے۔ ان کے ہاتھ سے ٹارچ زمین پر گر گئی اور وہ اندھیرے میں پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔ میں چند لمحے تک وہی ساکت بیٹھا رہا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ زمین پر پڑی ٹارچ کی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ دونوں واپس نہیں آئے۔ تب پہلی بار میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر وہ غیر مرئی مخلوق ہوتے تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگتے کیوں؟ شاید وہ واقعی عام انسان تھے۔ یہ سوچ کر میں اٹھا، زمین پر پڑی ٹارچ اٹھائی اور احتیاط سے اسی سمت چلنے لگا جس طرف وہ دونوں بھاگے تھے۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد دور ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ جیسے جیسے میں روشنی کے قریب پہنچا، اندازہ ہوا کہ وہاں ایک چھوٹا سا کیمپ لگا ہوا ہے۔ بغیر کچھ سوچے میں کیمپ کے اندر گھس گیا۔ اندر 4 نوجوان موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے اچانک دیکھا، سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئے تھے۔ میں نے فوراً کہا، گھبرائے نہیں، میں رستہ بھٹک گیا ہوں، کل سے جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ اچانک ان میں سے ایک نوجوان نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً کہا، میں بھی تم لوگوں کی طرح انسان ہوں، مجھے صرف مدد چاہیے۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں نے تکی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں کل سے بھوکا ہوں، میرے جسم میں بالکل طاقت نہیں بچی۔ میری حالت دیکھ کر انہیں یقین آ گیا کہ میں واقعی مصیبت میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پانی دیا اور کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ وہ کھانا شاید دوپہر کو پکایا گیا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میرے جسم میں کچھ طاقت آئی۔
तब मैंने उन्हें गुज़िश्ता रात झोंपड़ी में पेश आने वाले तमाम वाक़यात तफसील से सुनाए। मेरी बात ख़त्म हुई तो उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिख रही थी। उस रात हम सब वही सो गए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो पूरी रात मुझ पर नज़र रखे हुए थे। अगली सुबह वो मुझे अपने साथ जंगल से बाहर ले आए। रास्ते में उन दोनों ने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारा चेहरा आम इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। तुम्हारी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी और जब तुम चीखे थे तो आवाज़ भी इंसानी नहीं लग रही थी, इसलिए हम डर कर भाग गए थे। उनकी बात सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। दोस्तों, ये थी अहमद रिजवान की पुरस्कार कहानी। वो बताते हैं कि आज तक मैं ये फैसला नहीं कर सका कि उस रात मेरे साथ हकीकत में क्या हुआ था। क्या वो सिर्फ तकन, खौफ और तन्हाई का असर था, या फिर वाकई उस जंगल में कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अजीब या खौफनाक वाकया पेश आया हो तो हमें ज़रूर भेजें। ऐसी पुरस्कार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।